بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اطہر بشیر ہوں اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ موضوع کیا ہے؟ ایک المیہ ہے، ایک نوحہ ہے اور دل کے ایسے زخم ہیں کہ جو دکھانے کو دل کر رہا ہے۔ ایک نوحہ ہے کہ دل کر رہا ہے کہ اس کو پڑھتے جائیں اور اپنے آپ پر اور اس ملک کے شہری ہونے پر ماتم کرتے جائیں۔ تو سب سے پہلے تو تاریخ کا تھوڑا سا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ پچھلے 75 سالوں سے ہمارے اس ملک پر جو نظام رائج ہے اور اس نظام کو چلانے والے حکمران جو کہ اپنی عیاشیوں، اپنی بد انتظامیوں اور اپنی نااہلیوں کے سبب دھیرے دھیرے سے اس ملک کو پستی کے گڑھوں میں دھکیل رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے سرمایہ دار، پیسے کے پجاری جو حمایتی ہیں، جاگیردار، وڈیرے اور حکومتی عہدیداران، ان کے بارے میں بات کرنی ہے۔ تو کون سا زخم ہے جو پہلے دکھاؤں اور کون سا المیہ ہے جو بعد میں سناؤں؟ پچھلے 75 سالوں سے جب سے یہ ملک بنا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے تقریباً 20 سے 25 سال تو اس ملک میں عام انتخابات ہی نہیں ہونے دیے گئے، گو کہ اس ملک کا نظام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا تھا، لیکن نہ تو یہاں پر ہمیں اسلام نظر آتا ہے اور نہ ہی جمہوریت نظر آتی ہے۔ یہاں ایک طاقت کا کھیل ہے جو مسلسل کھیلا جا رہا ہے۔ جس کے ہاتھ میں طاقت ہے، جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، وہ اس کے زور پر دوسروں کو اپنے آگے لگا لیتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں موجودہ آفت کی جو ہمارے تقریباً 3/4 ملک کے حصے پر اس وقت چھائی ہوئی ہے۔ وہ ہے سیلاب، جو پانی کی صورت میں، مونسون کی ریکارڈ یافتہ بارشوں کی صورت میں جو ہمارے دریا بکھرے ہوئے ہیں، اور ہمارا بلوچستان، ہمارا سندھ، ہمارا جنوبی پنجاب اور ہمارا خیبر پختونخوا، سوات اور اس سے ملحقہ علاقے جو اس کے زیر اثر آئے ہیں، ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ سیلاب آتے کیوں ہیں۔ سیلاب ہو یا آندھی ہو، زلزلے ہوں یا کوئی بھی قدرتی آفت ہو، یہ کئی ہزار سالوں سے اس زمین پر جو ہیں وقوع پذیر ہو رہے ہیں، لیکن انسانیت نے جیسے جیسے ترقی کی ہے، اسی طرح جو انسان دوست جو سائنسدان تھے جنہوں نے انسانیت کی فلاح کے لیے کام کیا، انسانیت کی ترقی کے لیے کام کیا، انہوں نے ایک ایسا میکانزم اور ایسا نظام بنایا کہ یہ جو قدرتی آفات ہیں ان سے کم انسانیت کا نقصان ہو سکے۔ اسی طرح آج کے دور میں اگر 21ویں صدی کے تناظر میں دیکھا جائے تو تقریباً 90% ممالک ایسے ہیں جنہوں نے سیلاب جیسی آفت پر قابو پا لیا ہے، چاہے ان کے ملک میں جتنی مرضی زیادہ بارش ہو جائے۔ بارشوں کے لحاظ سے اگر ہمارا ملک دیکھا جائے تو 145ویں نمبر پر ہے، لیکن ہم ہر سال مونسون اور ساون کے موسم میں پانی میں ڈوبتے ہیں اور باقی کے سارا سال ہم خشک سالی سے پانی کو ترستے رہتے ہیں۔ یہ کیسا نظام ہے؟ یہ کیا نظام اور کیا حکومت ہے ہمارے ملک میں کہ ایک طرف تو سیلاب ہے کہ جس نے آدھے سے زیادہ ملک کو ڈبویا ہوا ہے، اور دوسری طرف خشک سالی ہے کہ ہمارا آدھے سے زیادہ ملک پینے کے صاف پانی کو ترس رہا ہے۔ سیلاب کیوں آتے ہیں؟ سیلاب ہمیشہ سے جب ایک حد سے زیادہ بارشیں ہو جاتی ہیں، دریاؤں میں پانی کی سطح ایک خاص حد سے بلند ہو جاتی ہے، تو وہ
پانی دریا سے باہر نکل کر اس کے قریب کی جو آبادیاں ہیں ان کو بہا کر لے جاتا ہے، لیکن اس کا انتظام جو دوسرے ممالک نے کیا ہے وہ اس طرح سے کیا ہے کہ ان لوگوں نے ڈیم بنائے ہیں۔ اب جو 1960 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان سندھ طاس معاہدہ پانی کی تقسیم کی بنیاد پر ہوا تھا، اس میں 3 دریا راوی، ستلج اور بیاس، ان پر بھارت کا حق تھا، اور 3 دریا جہلم، چناب اور سندھ، ان پر پاکستان کا حق تھا۔ اب بھارت نے کیا کیا؟ انہوں نے اسی وقت سے اپنی منصوبہ بندی بنانا شروع کی کہ ہم نے ان 3 دریاؤں کا پانی ضائع نہیں ہونے دینا اور سمندر میں نہیں گرنے دینا، اور انہوں نے اپنے 5 سالہ 10 سالہ منصوبے بنائے اور چھوٹے بڑے سینکڑوں ڈیم بنا لیے، اور ان تینوں دریاؤں کا پانی محفوظ کر کے نہ صرف اپنے کسانوں، اپنے ملک کی زمینوں اور کلر زدہ بنجر زمینوں کو آباد کیا، بلکہ سیلاب اور ایک حد سے زیادہ بارشوں کے پانی سے جو آنے والی آفت ہے اس سے بھی محفوظ ہو گئے۔ اور ادھر ہمارے ملک کا المیہ دیکھیے کہ جو 3 دریا ہم نے سندھ طاس معاہدے کے تحت حاصل کیے تھے ان پر صرف 2 ڈیم بنے 70 کی دہائی میں، تربیلا اور منگلا، اور وہی 2 ڈیم ہیں جن کی بجلی آج پورا پاکستان استعمال کر رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک خاص مدت کے بعد ان ڈیموں میں جمع ہونے والی مٹی سے اس کی سطح بلند ہونی تھی اور پانی کی سٹوریج نے کم ہونا تھا، تو وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے، اور وہاں پر پانی کا جو ذخیرہ ہے وہ بھی کم ہو رہا ہے، اور بجلی کی پیداوار میں بھی کمی ہو رہی ہے۔ اسی لیے ہمارے ملک میں لوڈ شیڈنگ کا عذاب آ گیا، اور پانی کا ذخیرہ کم ہونے کی وجہ سے سیلاب کا عذاب آ گیا۔ تو یہ خالصتاً نااہلی اور نکما پن ہے ہماری حکومتوں کا، ہماری انتظامیہ کا، ہمارے سٹیک ہولڈرز کا اور ہمارے ملک کے طاقتور حلقوں کا۔ سیلاب ایسے نہیں آتے، سیلاب ہماری بد انتظامی کی وجہ سے آتے ہیں۔ ہم نے اپنے پانی کو صحیح طریقے سے مینیج نہیں کیا، اس کو استعمال نہیں کیا، اس کو ذخیرہ نہیں کیا۔ ایک کالا باغ ڈیم جس پر کئی دہائیاں سیاست ہوتی رہی، کبھی خیبر پختونخوا والے، کبھی جنوبی پنجاب والے، کبھی سندھ والوں نے اپنی سیاست چمکائی، لیکن آخر کیا ہوا؟ وہ ڈیم نہیں بننے دیا گیا۔ آج نوشہرہ اور اس سے ملحقہ علاقے سب پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ خوف کے سائے میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر کالا باغ ڈیم ہی بن جاتا تو کم از کم ہمارا جو خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے اور جو خیبر پختونخوا سے متصل ہمارے پنجاب اور بلوچستان کے اضلاع ہیں وہ سارے محفوظ ہو جاتے، لیکن نہیں، یہاں پر تو طاقت کا راج ہے، یہاں پر تو طبقاتی نظام ہے۔ ایک خاص طبقہ ہے جس نے اپنی عیاشیاں کرنی ہیں، جس نے اس ملک کے وسائل لوٹنے ہیں، جس نے بیرون ملک اپنی جائیدادیں، اپنی جاگیریں، اپنی رہائش گاہیں، اپنی چھٹیاں منانے کے لیے انہوں نے بڑے بڑے محلات خریدنے ہیں۔ تو آخر کیوں وہ ڈیم بننے دیں گے؟ اور کیوں عام لوگوں کا بھلا ہونے دیں گے؟ کیوں وہ عام لوگوں کو آسانی کے ساتھ زندگی گزارنے دیں گے؟ یہ لوگ مشکل میں رہیں گے، اپنی روزی روٹی کے چکر میں رہیں گے تو ہی جاگیرداروں، وڈیروں، جرنیلوں، امیروں، سیاستدانوں، وزیروں اور مشیروں کی عیاشیاں چلیں گی نا۔ اگر یہ لوگ سکھ کی روٹی کھانے لگ گئے، اگر یہ لوگ آسانی کے ساتھ جینا سیکھ گئے، اگر ان لوگوں نے سوالات اٹھانا شروع کر دیے تو ان کی عیاشیاں تو بند ہو جائیں گی۔ اس لیے ہمارے ملک کی عوام کو روزی روٹی کے چکر میں ڈالا ہوا ہے، اور یہ سارے گدھ نما جو ہمارے حکمران ہیں یہ اس کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ اب ہمارے ملک کا المیہ دیکھیے کہ ہمارا ملک سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، اور ہمارے حکمرانوں کے رویے دیکھیں۔ 14 اگست کا جشن آزادی شو دیکھ لیں، اس کے بعد سیلاب آنے کے بعد ہمارے سیاستدانوں کی ڈرامے بازیاں دیکھ لیں، ان کے فوٹو سیشن دیکھ لیں،
یہ جاتے ہیں ایک پروٹوکول میں خاص جگہ پر لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، فوٹو سیشن کرواتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں۔ یہ کیا مذاق ہے؟ یہ انسانیت کے ساتھ ایک ایسا گھناؤنا مذاق ہے جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ چائنا کے 2 صوبوں میں بھی سیلاب آیا ہوا ہے اور انہوں نے تقریباً اپنے 50,000 لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا ہے۔ نہ کوئی میڈیا پہ شور ہے، نہ کسی دنیا سے امداد کی اپیل کی ہے۔ کیوں؟ ان لوگوں نے اپنا نظام مرتب کیا ہے۔ ان لوگوں نے ان عیاش، ان بے غیرت جاگیرداروں، وٹیروں، جرنیلوں، وزیروں اور مشیروں کی طرح اپنی تجوریاں نہیں بھری، صرف سرمایہ کے پجاری نہیں بنے۔ اب اس سیلاب پر ہمارے حکمرانوں کے رویے ذرا ملاحظہ کریں کہ سندھ کا ایک وڈیرا جو ہمارے سابق صدر کا بہنوئی بھی ہے، موصوف 50 روپے لے کر ایک روڈ پر کھڑا ہے اور سیلاب متاثرین میں ایسے تقسیم کر رہا ہے جیسے بھیک تقسیم کی جاتی ہے، اور وہ بچے اور وہ وہاں پر نوجوان، بوڑھے، ایون کہ عورتیں تک ایسے اس سے 50 روپے وصول کر رہے ہیں جیسے وہ ان کی سانسیں ہوں، وہ ان کی زندگی ہو۔ تو اس نہج تک ہماری عوام کو کس نے پہنچایا ہے؟ یہ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد دیکھیں ہمارے سابق وزیر اعظم کی بیٹی، وہ جنوبی پنجاب میں گئی، ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت فوٹو سیشن کروایا، عورتوں سے ایسے گلے مل رہی تھی جیسے ان کا اپنا دکھ ہو، اور اس کے بعد ایسے رفو چکر ہوئی کہ وہی متاثرین جن کے ساتھ وہ ملی وہ دوبارہ میڈیا پر آ کر رونے دھونے اور سچ بتانے پر مجبور ہو گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیسا گھناؤنا مذاق ہو رہا ہے ہمارے ملک میں؟ اگر آپ ان لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے تو خدا را اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ جائیے۔ ہمارے ملک کی عوام، ہمارے ملک کے جو مڈل کلاس طبقہ ہے، جس نے آج کل ہر چھوٹے بڑے بازار میں سیلاب متاثرین کے لیے امدادی کیمپ لگائے ہوئے ہیں، وہ کافی ہیں، وہ پہنچا دیں گے اور اپنے بھائیوں، اپنے جیسے غریب بھائیوں کو وہ اپنے پیروں پر بالآخر کھڑا کر دیں گے۔ آپ لوگ اپنے گھروں میں جائیں، اپنے محلات میں جا کر مزے سے آرام کی نیند سوئیں۔ کیوں ہماری انسانیت کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ کیوں ہماری غربت کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ کیوں پوری دنیا میں ہمیں ذلیل و خوار کر رہے ہیں؟ ہماری عزت کی رہی صحیح جو کسر ہے، عزت کا جو جنازہ ہے، وہ بھی نکال رہے ہیں آپ لوگ۔ تو خدا را ان چیزوں سے باز رہیں تاکہ اس غریب کا جو ہاتھ ہے وہ آپ کے گریبان تک نہ پہنچ جائے۔ ہماری حکومت، ہماری انتظامیہ، ان کے رویے ایسے ہیں کہ وہ اگلے 100 سال بھی لگے رہیں تو بھی ان سیلاب زدگان کو اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں کر سکتے۔ ہاں، بہت سے ایسے ادارے ہیں جن میں سرکاری ادارے بھی شامل ہیں، چند ایک اور غیر سرکاری تنظیمیں جو بہت اچھا کام کر رہی ہیں، اور سیلاب متاثرین کی جو امداد ہے وہ صحیح طور پر ان تک پہنچائی جا رہی ہے۔ لیکن چونکہ سیلاب کی وجہ سے زمینی رابطے منقطع ہو چکے ہیں، اس لیے کام میں بہت زیادہ رکاوٹیں اور مشکل ہے، اور ابھی تک تقریباً 50% سیلاب متاثرین تک امداد پہنچی ہے، اور 50% سیلاب متاثرین ابھی تک امداد کے منتظر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عذاب سے سب سے پہلے ہمیں چھٹکارا دلائے، اس کے بعد ان حکمرانوں سے چھٹکارا دلائے، ہمارے ملک میں ایک صحیح صالح نظام میں حکومت قائم ہو تاکہ ہمارے ملک کی جو عوام ہے انسانوں کی زندگی گزار سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔